بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الوضوء۔ ہم نور الرضا پڑھ رہے تھے تو اس کی اگلی فصل آئی ہے فصل فی الوضوء، وضو کے بارے میں فصل۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مفہوم بیان کرتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ تو عبارت سماعت فرمائے: ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ الاول غسل الوجہ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن وحدہ عرضا ما بین شحمتي الاذنین، والثانی غسل یدیہما مرفقیہ، والثالث غسل رجلیہما کعبیہ، والرابع مسح رب رأسہ، وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، وہو حکمہ الدنیوی وحکمہ الاخروی الثواب فی الآخرہ، وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام وقدرۃ علی ماء الاستعمال الکافی، اچھا، ووجود الحدث وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت، وشرط صحتہ ثلاثۃ: عموم بشرت بالماء الطہور، وانقطاع ما ینافیہ من حیض ونفاس وحدث، وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد کشمع وشحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے اندر وضو کے فرائض بیان ہو رہے ہیں۔ تو وضو کے فرائض تو آپ کو پتہ ہی ہے، 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور یہ ہو گیا وضو۔ اب وضو کے فرائض ہو گئے ہیں، اور اس میں چہرے کی جو حد ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، تو یہ لو جس کو کہا جاتا ہے، لو تک۔ اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وضو کا سبب۔ وضو کا سبب کیا ہے؟ یعنی سبب یہ ہے کہ جو کام وضو کے بغیر جائز نہیں، وضو کرنے سے وہ جائز ہو جاتا ہے، یہ وضو کا سبب ہے۔ اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، دنیا کا حکم ہے۔ لیکن اخروی حکم کیا ہے اس کا؟ یعنی وضو کرنے سے دنیا میں تو یہ فائدہ ہے کہ انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو چیز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن آخرت میں کیا فائدہ ہے کہ آخرت میں وضو کرنے سے انسان کو آخرت میں اس پر ثواب ملے گا۔ پھر اس کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے، یعنی کس پر وضو واجب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور اس کے پاس اتنا پانی موجود ہو جس کو استعمال کر کے وہ وضو کر سکتا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر پانی اتنا موجود نہیں ہے تو پھر اس پہ وضو واجب نہیں ہے، پھر وہ تیمم کرے گا۔ اور حدث نہ ہو، حدث کا پایا جانا، یعنی پہلے بے وضو ہو، جس بندے کا وضو ہے اس پہ وضو واجب تو نہیں ہے نا، جو بندہ بے وضو ہے اس پر وضو واجب ہے۔ اور اس کے بعد حیض اور نفاس نہ ہو، یعنی عورت ہے تو اس کو ماہواری نہ آئی ہو، اس طرح وہ نفاس کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخری شرط یہ ہے کہ وقت تنگ ہو، یعنی جیسے ہی وقت تنگ ہوئے گا، آگے نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، تو اس کے لیے جلدی وضو کرنا واجب ہے، تاکہ وضو کر کے وہ جلد از جلد نماز پڑھ لے۔ اب اس کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ صحیح ہونے کی وضو صحیح کب ہوگا؟ 3۔ سب سے پہلا، وضو کے اعضاء پر پانی کا پہنچنا، یعنی جن 4 جگہوں کو دھونا فرض ہے نا، ان میں سے ہر جگہ تک، یعنی کونیاں ہیں، بازو ہیں تو کونیوں سمیت، منہ ہے تو پورا چہرہ، تو پاؤں ہے تو پورے پاؤں کو، پیچھے اس کے گٹے، ساری چیزیں اچھی طرح دھونا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ اعضائے وضو پر پانی کا پہنچ جانا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، جو چیز وضو کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ حیض ہے، نفاس ہے، حدث ہے، یعنی وضو کرتے وقت بندہ بے وضو نہ ہو جائے، یعنی ہوا خارج نہ ہو یا ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے، نفاس والی عورت نہ ہو، حیض والی نہ ہو، تو جو چیز وضو کے منافی ہے، جو وضو کے خلاف ہے، وہ چیز نہ ہو، اس کا ختم ہونا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ جو چیز جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کا دور ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح کہ موم ہو گئی اور چربی ہو گئی۔ موم بتی لگی ہے تو بندے کے جسم تک پانی نہیں پہنچے گا، چربی ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی پانی نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ہیں وضو کے 4 فرائض، اور اس کے بعد پھر وضو کس پر واجب ہیں وہ وجوب کی باتیں بھی بتا دیں، اور وضو کے صحیح ہونے کی جو 3 شرائط ہیں وہ بھی بیان کر دیں۔ ترجمے کی طرف آئیں۔ ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان 4 ہیں، وہی فرائضہ، وہی اس کے فرائض بھی ہیں۔ الاول غسل الوجہ، پہلا کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ الاول، پہلا، غسل الوجہ، چہرے کا دھونا، وحدہ، اور اس کی حد کتنی ہے؟ طولا، لمبائی میں، من مبدأ سطح الجبہۃ، پیشانی کے اوپر والے حصے سے
لے کر الی اسفل الذقن تھوڑی کے نیچے تک، من مبدأ ابتدا ہے سطح الجبہۃ پیشانی کے اوپر والے حصے سے لے کر الی اسفل الذقن تھوڑی کے نیچے تک، وحدہ عرضا اور اس کی حد چوڑائی میں ما بین شحمتی الاذنین جو حصہ دو کانوں کی لو کے درمیان ہے، ما بین جو درمیان میں ہے شحمتی الاذنین دونوں کانوں کے درمیان، والثانی اور دوسرا غسل یدیہ ما مرفقیہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ما مرفقیہ دونوں کونیوں سمیت، ٹھیک ہے، والثالث غسل رجلیہ ما کعبیہ کہ تیسرا یہ ہے غسل رجلیہ دونوں پاؤں کو دھونا ما کعبیہ اس کے ٹخنوں سمیت، والرابع اور چوتھا مسح ربع رأسہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ربع چوتھائی رأسہ اس کا سر یعنی اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، وسببہ وضو کا سبب کیا ہے، استباحۃ ما لا یحل بہ حلال ہو جانا اس چیز کا جو حلال نہیں ہے اس کے بغیر، ما لا یحل بہ ما لا یحل جو حلال نہیں ہے الا بہ مگر اس کے ساتھ، وہو حکمہ الدنیوی اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، وحکمہ الاخروی اور اس کا اخروی حکم کیا ہے، الثواب فی الآخرہ آخرت میں ثواب ملے گا، وشرط وجوبہ وضو کے واجب ہونے کی شرط العقل عاقل ہونا، والبلوغ و بالغ ہونا، والاسلام و مسلمان ہونا، وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی کافی پانی کے استعمال پر قدرت کا ہونا یعنی کافی پانی موجود ہو اور اس پر استعمال کی قدرت بھی ہو، وہ وجود الحدث اور حدث کا پایا جانا یعنی بے وضو ہونا، وعدم الحیض والنفاس حیض کا نہ ہونا اور نفاس کا نہ ہونا، وضیق الوقت اور وقت کا تنگ ہونا۔ اچھا، وشرط صحت ہی اور وضو کے صحیح ہونے کی کتنی شرطیں ہیں، ثلاثۃ تین، عموم البشرۃ بالماء الطہور کہ جلد کا تر ہو جانا پاک پانی کے ساتھ، نمبر ایک جلد کا تر ہو جانا پاک پانی کے ساتھ، نمبر دو وانقطاع ما ینافیہ من حیض و نفاس اور منقطع ہونا ختم ہونا ہر اس چیز کا جو کہ وضو کے منافی ہے، حیض ہو گیا نفاس ہو گیا، حیض اور نفاس، وحدث اور حدث ان چیزوں کا نہ ہونا، وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد اور ختم ہونا دور ہونا ہر اس چیز کا جو روکتی ہو یمنع روکتی ہو وصول الماء پانی کو پہنچنے سے الی الجسد جسم تک، کشمع و شحم جیسا کہ موم بتی ہو گئی، و شحم اور چربی ہو گئی۔ یہ ہو گیا اس فصل کا ترجمہ اور مفہوم اور سارا کچھ۔ آگے ایک اور فصل ہے وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، فصل یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثرۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے دھونا ظاہر اللحیۃ الکثرۃ گنی داڑھی کے ظاہر والے حصے کو، جو گنی داڑھی ہے یعنی وہ بہت گنی ہے، اس داڑھی کے جو اوپر والا حصہ ہے ظاہر والا حصہ ہے اس کو دھونا کیا ہے، یہ ضروری ہے، فی اصح صحیح قول کے مطابق زیادہ صحیح قول کے مطابق ما یفتیٰ بہ جس پر فتویٰ ہے، ویجب ایصال الماء الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ اور ضروری ہے پانی کا پہنچانا، ایصال الماء پانی کا پہنچانا الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ پتلی داڑھی کی جلد تک، خفیفہ پتلی لحیہ داڑھی تو پتلی داڑھی کی بشرت کا مطلب ہوتا ہے جلد، پتلی داڑھی کی جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، ولا یجب ایصال الماء الی المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ اور ضروری نہیں ہے، ولا یجب کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے ایصال الماء پانی کا پہنچانا الی المسترسل ان بالوں کی طرف جو لٹکے ہوئے ہیں، المسترسل جو لٹکے ہوئے ہیں، من الشعر بالوں میں سے، ان دائرۃ الوجہ چہرے کے ارد گرد یعنی داڑھی کے اگلے والا حصہ جو نیچے لٹکا ہوا ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، ہاں جو داڑھی کا حصہ منہ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لگا ہوا ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اندر گنی داڑھی جو ہے اس کے نیچے تک یعنی پوری داڑھی کو دھونا ضروری نہیں ہے، جو داڑھی چہرے پر جو داڑھی کا حصہ چہرے پر ہے اس داڑھی کو دھونا، اور پتلی ہے تو جلد تک پانی پہنچانا اور اگر گنی ہے تو اس کے اوپر تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ولا الی من تکم من الشفتین عند الانضمام اور نہ ہی پانی پہنچانا ضروری ہے، الا اس جگہ تک من تکم جو چھپ جاتی ہے، من الشفتین دونوں ہونٹوں کی، عند الانضمام ملانے کے وقت جب بھی بندہ ہونٹوں کو ملاتا ہے تو جو جگہ چھپ جاتی ہے اس جگہ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، ولو انضمت الاصابع او طال الظفر وغطى الانملة او کان فیہ ما یمنع الماء کعجین وجب غسل ما تحتہ۔ اب یہ اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگر انگلیاں مل جائیں، او طال الظفر یا انگوٹھے جو ہیں جو ناخن ہیں وہ لمبے ہو جائیں، فغطن انملۃ
اور انگوٹھے لمبے ہو جائیں یا ناخن لمبے ہو کر پوروں کو ڈانپ لیں، یعنی وہ ناخن لمبے ہو جائیں اور وہ پوروں کو ڈانپ لیں، فقتل ان ملاتا، یعنی ان ملا بولتے ہیں پوروں کو، تو یہ ڈانپ لیں پوروں کو، او کان فیہ، یا ان پوروں کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہو، ما یمنع الماء، جو پانی کو روکتی ہو، پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکتی ہو، کاعجین، جس طرح کہ آٹا ہو گیا، تو پھر کیا حکم ہے، وجب غسل ما تحتہ، تو کہتے ہیں جو اس کی چیز جو اس کے نیچے ہے نا، جو پوروں کے نیچے ہے، اس کا دھونا بھی ضروری ہے، اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ ولا یمنع الدرن، ولا یمنع الدرن، اب یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، میل کچیل اور کیچڑ وغیرہ، یہ جو ہے کہ یہ جو چیز ہے ولا یمنع الدرن وخر البراغیث ونحوها، کہتے ہیں کہ جو میل کچیل ہے یا خر البراغیث، مچھر کی جو بیٹ ہے، ونحوها، یا اس جیسی کوئی اور چیز ہے، ولا یمنع، یہ پانی کو پہنچنے سے نہیں روکتی، یعنی اگر میل پھنسی ہوئی ہے یا مچھر کی بیٹ اوپر ہے تو یہ چیزیں جو ہیں پانی کو پہنچنے سے نہیں روکنی۔ ولا یمنع الدرن وخر البراغیث ونحوها، نہیں روکتی میل کچیل اور مچھر کی بیٹ اور اس جیسی کوئی اور چیز پانی کو جلد تک پہنچنے سے نہیں روکتی۔ ویجب تحریک الخاتم الضیق، کہتے ہیں کہ ضروری ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، وضو کے وقت اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا بھی ضروری ہے، یجب ضروری ہے تحریک الخاتم، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، تقریم الخاتم الضیق، ضیق کا مطلب تنگ، تو تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، الخاتم انگوٹھی کو بولتے ہیں۔ ولو درہ غسل شکوک رجلیہ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہ، آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ولو درہ، اگر اس بندے کو نقصان دے، غسل شکوک رجلیہ، اس کے پاؤں کا زخم دھونا، اس کے پاؤں کے زخم کو دھونا، رجلیہ اس کا پاؤں، اس کا ٹانگ، اس کی پاؤں، ٹھیک ہے، اور شکوک کا مطلب زخم، اس کے پاؤں کے زخم کا دھونا اگر اس کو نقصان دے، جازہ، تو اس شخص کے لیے جائز ہے، امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہ، جائز ہے اس کے لیے پانی کا گزارنا اس دوائی پر سے جو دوائی اس نے اس زخم پر رکھی ہوئی ہے، وضعہ فیہا، جو اس زخم میں رکھی ہوئی ہے اس دوائی کے اوپر سے بھی پانی کا گزارنا یعنی مسح کرنا، یہ کیا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اچھا، ولا یعاد المسح ولا الغسل علی موضع الشعر بعد الحلق، کہتے ہیں کہ مسح کا اعادہ نہیں کرے گا۔ ایک بندے نے مثال کے طور پہ وضو کر لیا اور اس نے وضو کرتے وقت بالوں پر مسح کیا، اس کے بعد کسی نے اس کی ٹنڈ کرا دی، یعنی وہ گنجا ہو گیا، تو اب دوبارہ سے اس کو مسح کرنے کی یا دوبارہ سے اس بالوں کی جگہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یعاد المسح، اور مسح کا اعادہ نہیں کرے گا، ولا الغسل، اور نہ ہی دھونے کا اعادہ کرے گا، علی موضع الشعر، بالوں کی جگہ پر، بعد خلقہ، اس کو خلق کرانے کے بعد، یعنی اس کو گنجا کرانے کے بعد، ولا الغسل بقص ظفرہ و شاربہ، اور کہتے ہیں نہ ہی دھونا پڑے گا اس کو بقص ظفرہ و شاربہ، اس کے ناخن کو کاٹنے کے بعد، و شاربہ، اور اس کی مونچھوں کو کاٹنے کے بعد بھی دوبارہ اس حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو آج ہمارا جو سبق تھا اس کے اندر وضو کے ارکان بیان ہوئے ہیں، ساتھ میں وضو کی شرائط بیان ہوئی ہیں، وضو کس پر واجب